اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں روز اپنے اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ اب ضبط ٹوٹ رہا ہے، ہمت ختم ہو رہی ہے اللہ۔ پھر وہ کہتا ہے صبر کرو، بے شک میں صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں۔ جب میں زیادہ اداس ہوتی ہوں تو وہ کہتا ہے عنقریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ پھر میں کہتی ہوں کب اللہ، اور پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے، تمہارے بعد میں آنے والی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی۔ اور پھر وہ کہتا ہے سنو میری بندی، میں بار بار تمہاری آسمان کی طرف اٹھتی نظریں دیکھ رہا ہوں۔ بس پھر دل میں سکون اتر جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے اور منہ سے بے اختیار نکلتا ہے اللہ جو تیری رضا وہی میری رضا۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرے گا۔ پتہ ہے اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب تمہیں بے بسی چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں، پھر رکاوٹیں وسیلے بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ بے شک میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا سے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، اور جس کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا، اس کے دل کو بے نیازی عطا کرے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ لوگوں کے رویوں سے پریشان نہ ہو، آپ نے اپنے اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پہ لینا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کا مقصد رب کو رکھیں۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگوں سے نفرت ہے؟ فساد پھیلانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، حد سے تجاوز کرنے والے کو بھی، تکبر اور شیخی خور کو اللہ پسند نہیں کرتا، اسراف کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، خیانت کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، ناشکری اور گناہ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 8 زندگی کی بہت فائدہ مند باتیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے کو رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار پڑھو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، اگر نیکی کمانا چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دنیا کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ جب کوئی بھی امید نہ بچے تب زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ معجزے خدا کی شان ہیں۔ سبحان اللہ۔ بغیر الارم کے فجر کے لیے جاگنا میرے لیے فخر کا باعث ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ جتنا تم اپنی بیوی کو خوش رکھو گے اللہ تمہیں اتنی ہی برکت دے گا۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ اللہ ہمیں دونوں نعمتیں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال ختم نہ کرو، کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے۔ جس کا حالت اسلام میں بال سفید ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی ایک غلطی ختم کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غربت کے 14 اسباب: قرآن نہ پڑھنا، پانی بغیر ڈھکے رکھنا، مہمان آنے پر برا بننا اور برے خیالات سوچنا، اولاد کو گالی دینا، اندھیرے میں کھانا کھانا، مکڑی کے جالے نہ اتارنا، سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانا، گھر میں گندگی رکھنا، گھڑے سے منہ لگا کر پانی پینا، بستر پر کھانا کھانا، سورج کے نکلنے کے بعد سونا، ٹوٹے برتنوں میں کھانا کھانا، کھانے کے برتن گندے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ چھوڑ دیا ہے میں نے ہر چیز کی خواہش کرنا، جو میرے حق میں بہتر ہوگا میرا اللہ اسے مجھ تک خود ہی لے آئے گا۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ پھر اسے دنیا کی ٹھوکریں نہیں لگنے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ اگر میرا رب میری دعا اسی وقت نہیں سنتا تو کیا ہوا؟ میرا رب میرے گناہوں کی سزا بھی تو اسی وقت نہیں دیتا۔ وہ میری ہر مشکل کو دور کرتا ہے، آخر وہ میرا اللہ جو ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کی شوق کی طالب ہوں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔